ہم لسننگ اسٹائلس پہ بات کر رہے ہیں کہ کس کس طریقے کار سے ہم سنتے ہیں باتوں کو. There are 4 different types. آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا, یس پریٹینس میں ہوتا ہے, آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہے ہوتے ہیں لیکن سن نہیں رہے ہوتے, دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے, زونڈ آؤٹ ہوتے ہیں لیکن دیکھ ہماری طرف ہی رہے ہوتے ہیں. ڈسکریمنیٹیو لسننگ بھی ہم نے جو ہے پڑھی تھی. کیا تھی ڈسکریمنیٹیو لسننگ؟ سمجھ کیا آتی ہے ورڈ ڈسکریمنیٹیو؟ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں میں فرق کرنا. ایکٹیو لسننگ کے تھرو جب ہم آتے ہیں نا ایکٹیو یا اٹینٹیو لسننگ میں, پھر ہم اپنا پورا بینگ جو ہے, جو ہمارا پورا وجود ہے, اس کے ساتھ سنتے ہیں. ہم پھر غور سے آئی کانٹیکٹ مینٹین کرتے ہیں. ہم پھر وہ بات کو جو ہے ان کو واپس ریپیٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا آپ کی میں بات صحیح سمجھاؤں, یہی آپ کا مطلب تھا نا, کوئی ڈفرینٹ مطلب تو نہیں تھا. تو جب آپ بات ریپیٹ کرتے ہیں تو دین یو گیٹ کلیریفیکیشن, تو آپ ایک ہی ٹاپک پہ رہتے ہیں. آپ پھر اس طرح نہیں کرتے کہ آپ جو ہے پرانے ٹاپک پہ پھنسے رہتے ہیں. تو مائنڈ فل ہونا پڑتا ہے, پریزنٹ میں رہنا پڑتا ہے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کی. ڈسکریمنیٹیو لسننگ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ 2 چیزوں کے درمیان ڈفرینس بتا سکیں. میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور میں اردو میں بات کر رہی ہوں, دین آئی اسٹارٹ ٹاکنگ ان انگلش. اب آپ لوگوں کے دماغ میں دونوں لینگویجز رجسٹر ہوئی ہیں. آئی واز ٹاکنگ ان انگلش اینڈ اب میں اردو میں بات کر رہی ہوں. پتہ تو لگ رہا ہے نا کہ لینگویج چینج ہو گئی ہے. یہ ہے ڈسکریمنیٹیو لسننگ. صرف یہ کہ فرق بتا پانا کہ کوئی انسان جو ہے کسی ڈفرینٹ لینگویج میں بات کر رہا ہے, کسی انسان کا بات کرنے کا لہجہ بدل گیا ہے. اب میں یہاں کھڑے کھڑے ایک دم سے غصے سے بات کرنا شروع کر دوں, آئی اسٹارٹ شاؤٹنگ. میں جب اس میں بات کروں گی تو ایک دم سے آپ لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی کہ سم تھنگس رانگ, کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے کہ ایک دم سے اتنا لہجہ بدل گیا ہے. تو ڈسکریمنیٹیو لسننگ اس کو کہتے ہیں. پریٹینس لسننگ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ ہے کہ آپ صرف ایک ایکٹ پٹ آن کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بات سن رہے ہیں, بٹ ایکچولی میں آپ بات کوئی سن نہیں رہے ہوتے. سو اف آئی کال اپون سم ون جو ایسے پریٹینڈ کر رہے ہیں سننے کی, اور میں ان سے کہوں کہ جی اس بات کا جواب دیں مجھے, یا میں ان سے کہوں کہ ابھی کیا بات ہو رہی تھی, تو وہ نہیں بتا پائیں گے کہ کیا بات ہو رہی تھی. پھر سلیکٹیو لسننگ آتی ہے جس کی آپ لوگوں نے ایگزامپل دی کہ اپنی من پسند کی بات سن لینا, باقی ساری باتوں کو رد کر دینا. نارملی یہ چیز نہیں ہوتی ہے. اس طرح کی ملٹی ٹاسکنگ کوئی نہیں کر سکتا unless کہ you have a mastery on it. فار ایگزامپل ملٹی ٹاسکنگ ماسٹری یعنی کہ آپ اس اسکل میں ماسٹر ہو چکے ہیں. ایگزامپل کے ساتھ میں بتاتی ہوں کہ جیسے ہم گاڑی چلانا سیکھتے ہیں, ایک پوائنٹ آتا ہے کہ گاڑی ہم آٹومیٹکلی چلا رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں ہم فون بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے کہ اب ہماری گاڑی چلانے پہ ماسٹری کا اسکل ڈیولپ ہو چکا ہے, یعنی کہ اسکل ماسٹرڈ ہو چکا ہے. اب ہمیں کانشیسلی گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں ہے ایز سچ. ہماری ٹانگیں جو ہیں خود بخود ہی کلچ اور پیڈل کو دبا رہی ہوتی ہیں, خود بخود ہی آٹومیٹکلی گیئر چینج ہو رہا تھا, ہم کانشیسلی نہیں کر رہے ہوتے. کبھی نوٹس کیجیے گا وین ایور یو گیٹ دا چانس ٹو ڈرائیو اگین, تو اس چیز کو نوٹس کیجیے گا کہ جب ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سوچ کے یا دیکھ کے گیئر نہیں چینج کرتے. ہم بات کوئی اور کر رہے ہوتے ہیں, ہم ویسے ہی چینج کر دیتے ہیں گیئر. سب کانشیسلی چلا رہے ہوتے ہیں ہم. کیوں؟ کیونکہ وہ اب ہماری برین نے ٹیک اوور کر لیا ہے اس پارٹ آف دا چیز کو. سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کی جاب ہو ہی نہیں سکتی اف دے آر ناٹ ایکٹیولی لسننگ. اگر ہم پریٹینڈ کرتے رہیں گے نا سننا, یا ہم سلیکٹیولی سنیں گے, تو ہم مسئلوں کو حل کرنے کے بجائے مسئلوں کو بگاڑ دیں گے. ہم آٹو پہ نہیں چلتے, ہم آٹو پہ چل ہی نہیں سکتے. ہماری جاب کی ڈسکرپشن ہی کچھ ایسی ہے کہ ہم آٹو پہ چلنا شروع ہو گئے نا تو مسئلے بڑھنا شروع ہو جائیں گے, مسئلے ختم نہیں ہوں گے. کوئی اگر ہمیں اپنا ٹراما سنا رہا ہے اور ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں ٹو لسن, اور ساتھ ہی ساتھ ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں, تو اس سے اگلا بندہ ایک تو انویلیڈیٹڈ فیل کرے گا. وہ کہے گا یہ میں اتنی مشکل بات بتا رہا ہوں, یہ سن ہی نہیں رہے تھے سائیکالوجسٹ ہونے کے باوجود. تو وہ ہمارا ایک تو ریپور خراب ہو جائے گی, ریلیشن شپ خراب ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ٹراما کہیں نہ کہیں بڑھ جائے گا, بیکاز دے آر فیلنگ دیٹ وے. ٹراما جب ہم کوئی بتا رہے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ جب کوئی بہت بری کوئی چیز ہوئی ہوتی ہے اور ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, تو ہم وہ تمام ایموشنس اسی طرح فیل کر رہے ہوتے ہیں, اسی شدت کے ساتھ فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بات کرتے کرتے اگلا بندہ ہماری بات ہی نہ سنے, اور اگلا بندہ اپنی کوئی بیچ میں بات لے آئے, یا وہ کہ سوری میں نہیں سن رہا تھا پھر سے بتائے مجھے, تو اگلا بندہ برا محسوس کرے گا, ڈس ریسپیکٹڈ فیل کرے گا کہ میں تکلیف دہ بات بتا رہا ہوں اور اگلا بندہ سن ہی نہیں رہا تھا بات. تو دیٹس ہرٹفل. دکھ ہوتا ہے اگلے بندے کو جب اس طرح کچھ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ ہماری جاب ہے سائیکالوجسٹ, ہم ایکٹیولی لسن کر کے ہی کر سکتے ہیں. دا منٹ وی اسٹارٹ لسننگ سلیکٹیولی یا پریٹینڈ کرنا شروع کر دیں تو مسئلے آئیں گے. ہر سائیکالوجسٹ ایسا نہیں کرتا.
ہر کسی کی اپنی اپنی لمٹس ہوتی ہیں نا. سم پیپل آر ایزیلی ڈسٹریکٹیڈ, بات کرتے کرتے ایزیلی ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, فون بج پڑتا ہے فون کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, باہر کوئی چیز گزرتی ہے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, تو چین آف تھاٹ تھوڑی سی ٹرین آف تھاٹ ٹوٹ جاتی ہے تھوڑی. تو ہر کسی کے پاس یہ اسکل فلی ڈیولپ نہیں ہے, اس اسکل کو فلی ڈیولپ کرنا پڑتا ہے ود ٹائم. جیسے جیسے آپ آتے جاتے ہیں اس فیلڈ میں اور زیادہ بڑھتے ہیں آگے, تو تب آپ اس چیز کو سمجھنا شروع کرتے ہیں. یو اسٹارٹ پریکٹسنگ اٹ پراپرلی ایز ویل. تو لیکن شروع میں بھی اگر ہم پریٹینڈ کرنا شروع کر دیں تو اٹس ناٹ رائٹ, غلط بات ہے. کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں سائیکالوجی اور جب ہم پورا انٹرویوئنگ کا پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے کلینکل انٹرویو کرنا ہے, کس طریقے سے آپ نے اگلے بندے کی بات سننی ہے, تو اس میں زیادہ اس چیز پہ اسٹریس اپون کیا جاتا ہے کہ لسن ایکٹیولی. جہاں پہ بیچ میں ایک گیپ آئے ان کانورسیشن, اگلا بندہ بولتے بولتے چپ ہو گیا ہے, then take the time to make notes, then take the time to make sense of what has been said. ساتھ ساتھ اس طرح فی الحال نہیں کرنا بھی ہے تھوڑا تھوڑا, بٹ کانشیسلی نہیں کرنا کہ آپ اس کی بات ہی نہ سنیں. دو چیزیں ہوتی ہیں سنتے وقت, اکثر آپ یہاں پہ شاید سنتے بھی ہوں, پرائمیسی افیکٹ اور ریسنسی افیکٹ. میں سمجھاتی ہوں آپ کو. پرائمیسی افیکٹ مطلب پرائمری, فرسٹ, جو باتیں پہلے کہی ہیں وہ یاد رہتی ہیں, باقی کی باتیں یاد نہیں رہتی. ریسنسی افیکٹ مطلب کہ ابھی جو لیٹسٹ ہوا ہے, جو ریسنٹ ہوا ہے, تو جو باتیں آخر میں کی ہیں وہ یاد رہتی ہیں, اس سے پہلے باتیں یاد نہیں رہتی. کافی لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 گھنٹے کا لیکچر ہے تو 1 گھنٹے کے لیکچر میں شاید شروع کی باتیں یاد رہ جائے, باقی یاد نہ رہیں, شاید آخر کی باتیں یاد رہیں اور شروع کی باتیں یاد نہ رہیں. ڈپینڈس کہ آپ کا اٹینشن اسپین کس طریقے کا تھا. آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو کیا ساری باتیں یاد رہتی ہیں, بیچ میں سے کوئی چنک یاد رہتا ہے. میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی کہ ساری باتیں یاد رہیں. پاسبل نہیں ہے فار اے ہیومن برین ٹو ریممبر آل دا تھنگس سیڈ ان یہ 1 گھنٹے میں, پاسبل نہیں ہے. سلیکٹیو لسننگ اس کا نام ہے کہ جو بات پسند کی ہے بس وہ سن لیا, باقی ساری باتوں کو نہیں سننا ہم نے, یاد نہیں رہتی, رجسٹر نہیں کرتے. جب میں سننے کی بات کر رہی ہوں نا, تو میں بات کر رہی ہوں لسننگ کی, آپ بات کر رہے ہیں ہیئرنگ کی. ہیئرنگ تو سب کر رہے ہیں یہاں پہ رائٹ ناؤ سٹنگ, ہر کوئی میری بات سن سکتا ہے ایز اے پروسیس کہ ان پٹ جا رہا ہے کان میں, کان سے وہ ہمارے ٹیمپورل لوب میں جا کے پروسیس ہو کے ہم سن رہے ہیں, ہم سینس بنا پا رہے ہیں. لیکن جب میں بات کرتی ہوں سننے کی, تو سننے کی میں بات یہ کہہ رہی ہوں کہ سننا اور سمجھنا, اس کی بات کریں. تو ہیئرنگ ورسز لسننگ 2 ڈفرینٹ تھنگس ہیں. زیادہ تر لوگ لسن کرتے ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں ہیئر کرتے ہیں. فرق ہے دونوں چیزوں میں. تو سلیکٹیو لسننگ میں یہ ہو رہا ہے, سنا آپ سب رہے ہوتے ہیں, بیکاز بائی دا لا آف نیچر سننا اپنے سب ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے کان بند کر دیں جو بات نہیں سننی, سنیں گے آپ ضرور وہ بات, بٹ بات جو آپ نے یاد رکھنی ہوگی وہ صرف وہ ہوگی جو آپ کو پسند ہے. سلیکٹیو سننا. اور جیسے ڈاکٹر صاحب یہاں پہ اکثر اوقات کوئی باتیں کرتے ہیں, کوئی وہ اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں. ایک پوائنٹ پہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے پرابلم نہیں ہے کہ اگر پیشنٹس گھر سے باہر جائیں اکیلے. اس بات پہ سب لے کے بیٹھ گئے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے. کسی کو اگلی بات یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا تھا؟ گھر والے منع کرے تو رک جائیں. لیکن بلیو اٹ اور ناٹ, کافی لوگوں نے اس بات کو رجسٹر نہیں کیا تھا. تو آپ نے آگے کی بات نہیں سنی کیونکہ وہ آپ کی پسند کی بات نہیں تھی. سنی نہیں کہ رجسٹر نہیں کیا نا, کیونکہ آپ کی پسند کی بات نہیں تھی. آپ کا دل بس اسی پہ فٹ ہو گیا, سٹک ہو گیا جو ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات کی کہ باہر جانے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب ایسے نہ ہو کہ اب یہاں پہ جا کے آپ سارے اپنے پیرنٹس کو یہ کہہ رہے ہو کہ مس صفا نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا. پوری بات یاد رکھنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ باہر جانے اکیلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر فیملی روکے تو رک جائیں, اگر فیملی اجازت دے تو چلے جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا تھا ساتھ میں کہ جو رک جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ سیف ہے باہر جانے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ بات مان رہا ہے. جو بات نہیں مان رہا وہ سیف نہیں ہے باہر جانے کے لیے. دیٹ مینس کہ اس کے لیے امپورٹنس زیادہ اس چیز کی ہے کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے. اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ اگر اس کے باوجود بھی فیملی چاہتی ہے کہ نہیں جانا باہر, تو آپ نے بات کا احترام کرنا ہے, ماننی ہے بات. سلیکٹیو لسننگ یہ کہ اپنی پسند کی بات سن لی, باقی ہم نے کوئی بات رجسٹر نہیں کی. بہت سے پیشنٹس یہ کرتے ہیں, بہت سے پیشنٹس کیا بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں
یہ جو اپنے پسند کی بات ہوتی ہے، پالیٹکس میں بھی ایسے ہوتا ہے، جو اپنے پسند کی بس بات ہوتی ہے وہ سن لی، باقی جو ہے نہیں سنی. ریلیجن میں اس کو بڑا یوز کیا جاتا ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں کی جاتی ہیں. اس طریقے سے سلیکٹیو لسننگ سے مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں. سلیکٹیولی جب آپ سن رہے ہوتے ہیں باتوں کو تو تب مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں، تب آپ اگلے بندے کی بات غلط طریقے سے لے جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا اگلا بندہ جو کہنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ آپ ٹرو میننگ اس کا نہیں سمجھتے. پھر جب آپ بعد میں جا کے کہتے ہیں کہ آپ نے تو یہ کہا تھا، تو آپ کو وہ کریکٹ کرتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں، ایکچولی میں یہ کہا تھا. یہاں سے مس انڈرسٹینڈنگس پیدا ہوتی ہیں. تو اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج سلیکٹیو لسننگ کا یہ ہے. تو اس وجہ سے ایکٹیولی لسن کرنا بہت ضروری ہے. اب ایکٹیو لسننگ پہ آتے ہیں. کیا ہو سکتی ہے ایکٹیو لسننگ؟ ایکٹیو لسننگ از اے کمیونیکیشن ٹیکنیک used in counseling, training and conflict resolution. It requires that the listener fully concentrate, understand, respond and then remember what is being said. ایک ایک کر کے لے کے چلتے ہیں. فلی کانسنٹریٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ پورا اپنے دماغ کو حاضر رکھ کے، فری آف آل نیگیٹو تھاٹس، فری آف آل ایکسٹرا تھاٹس. جب ہم آئے ہیں اس سیشن میں تو ہم یہ سوچ کے آئے کہ ہم نے سیشن میں جو ٹاپک ہے صرف اس پہ بات کرنی ہے یا وہ سننا ہے. اب جیسے میں آتی ہوں اگر اسٹیج پہ تو میں صرف یہی سوچ کے آتی ہوں کہ جو میرا ٹاپک ہے میں نے صرف ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اف سم تھنگ ہیپنز آؤٹ آف دا آرڈینری اس کو بندہ مینیج کرتا ہے، بٹ دین یو کم بیک ٹو دا ٹاپک اگین. اب ایسے نہیں ہے کہ میں کانورسیشن کو ڈیریل کر کے بالکل ہی آف ٹاپک چلی جاؤں. اب یہاں پہ میں کھڑے کھڑے ایکٹیو لسننگ کی بات کرتے کرتے میں آج کل کی جو نئی عید کلیکشنز آ رہی ہیں اس پہ بات کرنا شروع کر دوں. دیٹس ناٹ رائٹ. میں نے جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرنی ہے. تو مائنڈفل ہو کے، پریزنٹ ہو کے، ایک یہ طریقہ کار ہے کہ ہم فلی کانسنٹریٹ کر سکتے ہیں. دوسرا، آئی کانٹیکٹ مینٹین کرتے ہیں. ہم جس سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، جس کی بات سن رہے ہوتے ہیں، تو وی مینٹین آئی کانٹیکٹ. آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنے کا مقصد یہ، مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں کچھ حد تک. میوچل رسپیکٹ بھی ہوتی ہے بالکل. اب آپ سے میں بات کر رہی ہوں یا آپ میرے سے بات کر رہے ہو، میں فون استعمال کرنا شروع کر دوں، باؤنڈریز بریچ ہو رہی ہیں، آپ کی بات تو میں سن ہی نہیں رہی، تو یعنی کہ برا محسوس ہوگا. کہ ہمارا یہاں کا سیمپل اس کے لیے آسان ہے ٹو مینٹین آئی کانٹیکٹ، بیکاز وی اسٹارٹ آور لیکچر یا وی اسٹارٹ آور ریلیشن شپ بائی بلڈنگ میوچل رسپیکٹ ود ایچ ادر، رائٹ. اب کیونکہ زیادہ لوگ ہیں، اسپیکر ایک ہے، تو میں باری باری ڈفرینٹ لوگوں سے آئی کانٹیکٹ مینٹین کرتی ہوں. تو ایکٹیو لسننگ کا ایک پہلو یہ ہو گیا آئی کانٹیکٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگلے بندے کی بات کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. سو وین یو گو آن ٹو آنسر سم ون کسی چیز کے حوالے سے، تو فرسٹ تھنگ آپ ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں آپ کی بات صحیح سمجھا ہوں. یہی مطلب ہے آپ کا اس بات سے، آپ جو یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا یہی مطلب ہے. ڈو یو مین دس یا ڈو یو مین سم تھنگ ایلس؟ اگر تو وہ کوئی اور چیز مین کرتے ہیں تو آپ کو پولائٹلی کریکٹ کر دیں گے کہ نہیں میرا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب تھا. پھر ہم جواب دیتے ہیں. سو وی ڈونٹ لسن ٹو ایکچولی آنسر سم ون، وی لسن ٹو انڈرسٹینڈ. دیٹس دا ٹرو ایسنس آف ایکٹیو لسننگ، کہ ہم سمجھنے کے لیے سنتے ہیں، ہم جواب دینے کے لیے نہیں سنتے. اکثر اوقات ایسے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جواب دینے کے لیے سن رہے ہوتے ہیں، پہلے سے ذہن میں جواب بن رہا ہوتا ہے، اگلا بات کری جا رہا ہے لیکن جواب ہم نے اپنا ہی دینا ہے، جو مرضی ہو جائے. لیکن آپ سمجھیں گے تو سیکھیں گے نا، سمجھیں گے نہیں تو سیکھیں گے کیسے؟ دونوں ایک ہی، یعنی کہ انٹر کنیکٹڈ ہے دونوں چیزیں. تو یہ ہو گیا ایک چیز کہ آپ رسپونڈ اپروپریٹلی کرتے ہیں. جو بات ہے، جو ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ رہتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ کی یہ بات میں صحیح سمجھا، از دس وٹ یو مین بائی اٹ، اف ناٹ کریکٹ می. پھر جب آپ کو کریکٹ کرتے ہیں پھر آپ اس چیز کا جواب دیتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں،
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।